السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس میں شبہ نہیں کہ سلطنت عثمانیہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی، جس نے کم و بیش 625 سال دنیا کے نقشے پر اپنے وجود کو منوایا۔ اس مملکت نے اپنی آغاز سے انتہا تک اپنی حدود میں بڑی وسعت پیدا کی اور بڑی شان و شکوہ کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کی، مگر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس اسلامی سلطنت کے مسلمان سلاطین کی بڑی تعداد عیسائی عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئی۔ عثمانی سلاطین کے حرم میں کثرت سے نصرانی خواتین ہوا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ چند ایک کے استثناء کے ساتھ تمام عثمانی سلاطین کے حرم میں عیسائی عورتیں تھیں اور کچھ مزید استثناء ہی کے ساتھ تمام عثمانی سلاطین و شہزادے کسی نہ کسی نصرانی یا یہودی عورت کے بطن سے ہی پیدا ہوئے، تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ تاہم اس ویڈیو میں ہم چند نامور عثمانی سلاطین سے متعلق بتائیں گے جن کی مائیں عیسائی یا یہودی تھیں۔ نیلوفر خاتون دوسرے عثمانی سلطان اور خان کی بیوی اور تیسرے عثمانی سلطان مراد اول کی ماں تھیں۔ ان کے خاندانی پس منظر سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس امر پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ بازنطینی عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور یار حصار کے ایک امیر کی بیٹی تھیں۔ سلطان مراد اول نے بھی اپنے والد اور خان کی طرح ایک عیسائی خاتون گل چیچک کو اپنے حرم میں شامل کیا۔ یہ خاتون یونان سے تعلق رکھتی تھیں، جن کا اصل نام ماریا تھا، جس سے سلطان با یزید اول پیدا ہوئے۔ عثمانی سلاطین میں خاص امتیازی مقام رکھنے والے سلطان محمد فاتح، جنہوں نے پہلی مرتبہ قسطنطنیہ کو فتح کیا، ان کی والدہ ہما خاتون تھیں جو سلطان مراد ثانی کی بیوی تھیں۔ ان کا خاندانی پس منظر واضح نہیں، تاہم اس پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک کنیز تھیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نسلاً مسلمان نہیں تھیں۔ ترک مورخین نے ان سے متعلق دو خیالات ظاہر کیے۔ پہلا یہ کہ وہ نسلاً ایک یہودی خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا تعلق سربیا کے عیسائی گھرانے سے تھا۔ خرم سلطان عثمانی سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ سلیمان قانونی کی چہیتی بیوی اور 11ویں عثمانی سلطان سلیم دوم کی ماں تھیں۔ خرم سلطان کا تعلق پولینڈ موجودہ یوکرین سے تھا۔ خرم سلطان سلیمان قانونی کے ذہن پر زبردست اثر رکھتی تھیں۔ نور بانو سلطان 11ویں عثمانی سلطان سلیم دوم کی بیوی اور 12ویں عثمانی سلطان مراد سوم کی والدہ تھیں۔ وینس سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعض مورخین کے مطابق نور بانو سلطان کا تعلق یہودی گھرانے سے تھا۔ صفیہ سلطان 12ویں عثمانی سلطان مراد ثالث کی بیوی اور سلطان محمد ثالث کی ماں تھیں۔ ان کا تعلق البانیہ سے تھا۔ صفیہ سلطان نے سلیمان قانونی سے لے کر عثمان دوم تک 7 عثمانی سلاطین کا عہد دیکھا۔ قاسم سلطان عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون، جنہوں نے اپنی زندگی میں 6 عثمانی سلاطین کا عہد دیکھا، اور ان تمام عثمانی سلاطین کے عہد میں وہ محل کی بااثر خاتون رہیں۔ قاسم سلطان 14ویں عثمانی سلطان احمد اول کی بیوی اور 2 عثمانی بادشاہوں مراد رابع اور ابراہیم اول کی ماں تھیں۔ عثمانی تاریخ میں قاسم سلطان کو بڑی عزت اور وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عثمانی تاریخ کی یہ پہلی خاتون ہیں جو نائب السلطنت کے عہدے پر سرفراز ہوئیں اور عملاً امور سلطنت میں پوری طرح سے دخیل رہیں۔ انہیں والدہ شہیدہ یا قاسم والدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم سلطان یونان کے راسخ العقیدہ مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا پیدائشی نام اناستاسیہ تھا۔ طور خان خدیجہ سلطان 18ویں عثمانی سلطان ابراہیم اول کی بیوی اور 19ویں عثمانی سلطان محمد رابع کی ماں تھیں۔ ان کا تعلق یوکرین کے آرتھوڈکس مسیحی خاندان سے تھا اور پیدائشی نام نادیہ تھا۔ ابراہیم اول ایک انتہائی کمزور حکمران تھا
اس کے عہد میں اس کی ماں قاسم سلطان پوری طرح امور سلطنت میں دخیل رہی۔ قاسم سلطان کا قتل محمد رابع کے عہد حکومت میں ہوا، جس کے بعد طور خان خریجہ سلطان نے اپنے بیٹے محمد رابع کے ساتھ مل کر طویل عرصہ حکمرانی کی۔ محمد رابع اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ رابعہ گلنوش سلطان 19ویں عثمانی سلطان محمد رابع کی بیوی اور 2 عثمانی سلاطین مصطفیٰ ثانی اور احمد ثانی کی ماں تھیں۔ وینس کے عیسائی خاندان سے تعلق تھا، پیدائشی نام ایمانیہ تھا۔ صالحہ سلطان 22ویں عثمانی سلطان مصطفیٰ دوم کی بیوی اور 24ویں عثمانی سلطان محمود اول کی والدہ تھیں۔ ان کا تعلق یونانی آرتھوڈکس فرقے سے تھا۔ ان کا پیدائشی نام الیگزینڈرا تھا۔ بزم عالم سلطان 30ویں عثمانی سلطان محمود ثانی کی بیوی اور 31ویں عثمانی سلطان عبد المجید اول کی ماں تھیں۔ یہ نسلاً جارجیائی یا روسی تھیں اور ان کے گزشتہ مذہب سے متعلق عیسائی یا یہودی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عثمانی سلطنت کی 11 اہم خواتین تھیں جنہوں نے عثمانی سلاطین کے حرم میں طویل عرصہ اقتدار کی رسہ کشی میں اہم کردار ادا کیا۔ بلا شبہ ان عیسائی و یہودی خواتین سے کئی کارنامے بھی منسوب ہیں اور کئی اہم فلاحی خدمات بھی انہوں نے انجام دی ہیں، تاہم سلطنت عثمانیہ کے زوال میں ان کا کیا کردار رہا ہے یہ تاریخ کا دلچسپ موضوع ہے اور یقیناً یہ موضوع چشم کشا بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں حصہ لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے مستند معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔